ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. بات ہوئی کہ پاکستانی سے توقع کی جاتی ہے ہمیشہ جھوٹ بولے. آپ نے کہا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, پھر ہم نے کہا کہ شاید نیت نہیں ہے. کیا خیال ہے سر آپ کا, نیت ہے ہماری پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر ایز ویل ایز ہماری قوم کی نیت ہے؟ ڈو وی ریئلی وانٹ ٹو ڈو دس, یا ہم ایسے ہی مخول کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ غرض یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر تو کام کر رہا ہے, پیسہ لگا رہا ہے, انتظار کر رہا ہے, جدوجہد کر رہا ہے, اور جو دوسرے غیر ملکی مینوفیکچررز ہیں وہ ان کو مال پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, اور اس وقت ان کو فیسلٹی نہیں مل رہی ہے فنڈنگ کے لیے. ظاہر ہے کہ بھائی ایک پروجیکٹ $100 ملین کا ہے تو $100 ملین آسان تو نہیں ہے کہ نکال کر کے دے دیا جائے. 20% 30% وہ اکوٹی دیں گے, باقی فائننسنگ مانگتے ہیں. جو آپ کا وہاں کا سپلائر ہے وہ کہتا ہے سر ساورن گارنٹی دیجیے. ساورن گارنٹی کیسے گورنمنٹ دے گی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے؟ تو اب سنا ہے میں نے کہ بھائی اس میں کچھ امید افزا ایک بات نظر آئی ہے کرن کی, بھائی شاید ایشین ڈیولپمنٹ بینک آئے گا مدد کے لیے ہماری. ساورن گارنٹی گورنمنٹ کیوں نہیں دے گی؟ یہ تو گورنمنٹ سے پوچھیے صاحب. آپ کہنے کا مطلب اتنا بڑا مسئلہ ہے, اس پر گورنمنٹ کو آخر کوئی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے, تو یہ گورنمنٹ ہی بتائے گی. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, کیونکہ گورنمنٹ کو اس وقت کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن نکالنا پڑے گا. جو حالات کے بنا پہ اس وقت پاکستان کو کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے, دنیا میں کوئی پیسہ یہاں لگانا نہیں چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, فارن انویسٹمنٹ دوڑ گئی ہے. سو اس وقت اگر ہم وہ تھیوریٹیکل کتابوں میں جو لکھی ہوئی چیزیں اسی طرح کے سلوشن فینٹیسیز تو نہیں چلیں گے, وہ نہیں چلے گا. گورنمنٹ ہیز ٹو کم آؤٹ. میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہنا چاہوں گا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں. ہمارے پاس پروجیکٹ تیار ہے, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو باہر والے ہمیں قرضہ دینے کو تیار ہو جائیں گے فوراً. اچھا ابھی آپ جو ہیں آپ تو فیوچر آلٹرنیٹ انرجی میں آ رہے ہیں نا آپ کی آرگنائزیشن, تو یو ناٹ انٹو اولڈ اسکول تھرمل جنریشن. تو آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا جو ان سے پوچھیں تو جواب نہیں ملتا. کیا ہمارے پاس جنریشن کیپیسٹی ہے اس وقت which is not being consumed یا نہیں ہے, فیکچولی اسپیکنگ؟ I'm not entitled to answer, but since you have asked, ایسی افواہیں جو سنی ہوں گی بتا دیں. نہیں, اس میں یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو کراچی کی شارٹیج ہے وہ تو 300 سے 400 میگا واٹ ہے ٹوٹل, اور پورے پاکستان کی جو شارٹیج ہے وہ 3000 میگا واٹ ہے. ٹھیک ہے, سرپلس کیپیسٹی کتنی ہے؟ I am pretty sure that this much capacity exists. اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا ہے, کیونکہ from many IPPs I have heard کہ they are operating at between 35 to 50% of their capacity. Many IPPs being private generators over dinner. Exactly. Dinner and lunch conversations. But those conversations are never heard on media, TV کے اوپر ادھر ادھر کہ جی ہم نے کبھی تو بیچنا ہے, ہم پنگا کیسے لیں ان سے. Is that true? میں نے سنا ہے ایسی, جیسے آپ نے سنا ہے ویسے ہی میں نے سنا ہے. تو اس میں کیا حقیقت ہے کہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی اویلیبل ہے اور ہم اس کو کنزیوم نہیں کر رہے فار واٹ ایور ریزن؟ انسٹالڈ کیپیسٹی ہماری 20,000 میگا واٹ کے اراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, ایکچولی پاکستان کی آبادی کے حساب سے ہمارے پاس 140,000 میگا واٹ ہونی چاہیے. دیکھیے بات سنیں, وہ ایک ڈفرنٹ ایشو ہے. میں بس بات کر رہا ہوں. سو اس کی یوٹیلیٹی ہر جگہ پہ میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ. کبھی ڈسٹریبیوشن سسٹم پہ آتا ہے, کبھی جنریشن پہ آتا ہے, کبھی کچھ اور ریزنس ہوتے ہیں which are beyond my control at least. کراچی became a flash point الیکٹریسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ریسنٹلی. آپ نے فرمایا کہ 300-400 میگا واٹ جو کراچی کا شارٹ فال ہے وہ اویلیبل ہے اویلیبل. I believe yes. I feel سر وہ بلیو کر سکتے تھے, آپ تو سرکار سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں ابھی. نہیں دیکھیں, میں یس اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ فار ایگزامپل آپ کا ہب کو ہے یا یہ ایکسیٹرا مطلب پپری کا ہے, وہاں پہ وی شوڈ ہیو یوٹیلائز اٹ ٹو میکسیمم کیپیسٹی. اور جو پرائیویٹ جنریشن ہو رہی ہے, پرائیویٹ جنریشن گلائم ٹپال ہے, ان کو بھی ہمیں میکسیمائز اویلیبل کیپیسٹی ہے جو کہ نہیں لی جا رہی. کئی دفعہ کئی موقعوں پہ نہیں ہوئی. اب ایکچولی یہ اٹس ویری اسپیسیفک. جب آپ لوڈ شیڈنگ جس زمانے میں ہو رہی ہے پیک پہ, کیا استعمال ہو رہے تھے, نہیں ہو رہے تھے, یو ہیو ٹو ہیو دا ڈیٹا. آئی ڈونٹ ہیو دا ڈیٹا آف دیٹ پرٹیکولر مومنٹ. لیکن یہ کہ آئی ول ناٹ, یہ کہنا ہے تھوڑا سا کیئرلیس ہو جائے گا. جی ہاں میرا خیال ہے, دیٹس وائی آئی ووڈ لائک ٹو اوائڈ سیئنگ اینی تھنگ آف دیٹ کائنڈ. خامخواہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا مزے کی بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہاں پہ ہم کسی سیاستدان کو بٹھا کے اس سے دبا کے بحث کریں, اس کی کھینچ تان کریں, لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور اگر ہم کسی پرائیویٹ سیکٹر پہ یا کسی پرائیویٹ انڈیویجول پہ یا قوم پہ اس کی نشاندہی کریں غلطی کی, کوتاہی کی, یا آپ نیگیٹو ہو رہے ہیں یار, آپ غلط باتیں کرتے ہیں. اینڈ آئی جسٹ
to say کہ آپ لوگ سب اتنے ڈپلومیٹکلی کھیلتے ہیں. میں کہہ دیتا ہوں the fact is کہ ہمارے پاس to the best of my knowledge and I can say it بڑے وثوق سے, ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے لیکن بڑے وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے آئی پی پیز کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ کم از کم ہماری سڑکوں پہ فساد نہ ہو. مانتا ہوں 20,000 اور 140 کا گیپ مانتا ہوں, دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈسکشن, لیکن اتنی ہے کہ پھڈا نہ ہو سڑکوں پہ. وہ ٹھنڈ کرائی جا سکتی ہے جو کہ نہیں کرائی گئی. اینڈ نیشن وائڈ بھی 100 ایک مہینے میں ہم نے بڑی ہائی ہوئی مچائی. چلیے وہ تو گزری سے گزری, چھوڑیں. لیکن یہ پانی ابھی بہا نہیں ہے. اٹس ناٹ واٹر انڈر دا برج, دا واٹر از رائٹ ہیئر. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ہم نے ابھی بھی کوئی خاص کمال نہیں کیا, آپ کہتے ہیں ونڈ میں ہم نے کوئی خاص کام نہیں کیا, اینڈ جو پیٹرول بیسڈ یا جو تھرمل بیسڈ جو کول بیسڈ ایشوز ہیں وہ بڑھتے ہی رہیں گے بیکاز آف دا فیول اٹ سیلف. تو وی نیڈ ٹو فائنڈ آلٹرنیٹ انرجی کے ریسورسز, وی ہیو ٹو ٹیپ ان. اس سے اب ایک سیکنڈ بات کرتے ہیں. ایک کال ہے پنڈی سے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم مرزا صاحب, السلام علیکم, فرمائیے. فیصل بھائی ابراہیم بول رہا ہوں اس پنڈی سے. آپ سے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی ادھر کریٹو لیڈرز کانفرنس اسلام آباد میں, شاید آپ کو یاد ہو. ذرا زور سے بولیے کہ بھائی آپ کی آواز بڑی دھیمی ہے. تو آپ کی جو یہ بلکہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس کی آلٹرنیٹ انرجی کے لیے, اس کے بھی ہمارا وہاں پہ ایک سیشن ہوا تھا جی. تو اس کی ڈسکشن میں تھوڑی سی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. پہلے تو آپ کو بلکہ میری طرف سے بہت بہت ہیپی برتھ ڈے. بہت شکریہ جناب. آپ کی 46 بہت شکریہ برتھ ڈے. اور سر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا 46 45 مجھے ایک سال نہ بڑھائیں, بڑا قیمتی ہوتا ہے سر. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ہے آپ کے پاس دریا ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ اریبین سی ہے, لیکن آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں تھرمل ریسورسز سے. جی. پوری دنیا میں پٹرول ویسے ہی سستا ہو رہا ہے اور آپ کا ملک واحد ہے جس میں مہنگا ہو رہا ہے, وچ مینس کہ آپ کے پاس پہلے پٹرول نہیں اور آپ بجلی بھی اس سے ہی پیدا کر رہے ہیں. بالکل. حجازی سعید صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی جو ابھی ونڈ کوریڈور کی بھی بات ہو رہی ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ کے پاس چونکہ ویسے جو اس وقت آپ کی بجلی ہے نا وہ تقریباً جو آپ پیدا کرتے ہیں یہ سے ونڈ مل سے تقریباً 1 to 2 روپیز پر کلو واٹ پڑتی ہے. جی. پر انہوں نے کہا چونکہ آپ نے انیشلی اس کو انویسٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو 7 کلو واٹ تک 7 روپیز پر کلو واٹ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جو آپ کی تھرمل ہے وہ آپ کو 13 روپیز پڑتی ہے. اسی طرح اب ایک اور بات کہ ایران اور سعودی عرب کے جو تیل کے کنویں ہیں ان کی جو اس وقت ورتھ ہے وہ تقریباً 3.74 بلین ہے. ٹھیک ہے, جبکہ پاکستان کا جو کول کا تھر میں جو کول کا ریزرو ہے وہ 813 ٹریلین کا ہے. میرے صاحب وقت تھوڑا مختصر ہے, کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آلٹرنیٹ پہ جانا چاہیے, فیزیبل ہے نہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ونڈ مل کی طرف پہلی بار جانا چاہیے, اور دوسری جو ہم تھرمل سے پیدا کر رہے ہیں اس کی جگہ ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے, ہائیڈل اسٹیشن یوز کرنے چاہیے, کیونکہ ہم لوگ ایرلیونٹ کام کر رہے ہیں نا. بہت شکریہ میرے صاحب. بات آتی ہے ونڈ کے اوپر, بڑا تکیہ ہے اس کے اوپر. ویئر ڈو وی اسٹینڈ سر, ویئر آر وی گوئنگ؟ دیکھیے 97 انویسٹرز ہیو انویسٹڈ کروڑز آف روپیز. ٹھیک ہے. اس میں 22 کو لینڈ دے دی ہوئی ہے گورنمنٹ آف سندھ نے. ٹھیک ہے. تھرو آلٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ. آئی مسٹ ایڈمائر ایئر مارشل شاہد حامد جنہوں نے یہ کام کیا تھا, اور پریزنٹ جو بھی ہے سی او اور منسٹری. لیکن میں پرائیویٹ سیکٹر کی انٹرسٹ کی بات کرتا ہوں. 97 انویسٹرز فلاکڈ انٹو putting in investment of $100 million each in wind energy. And they were running after, and on a very short notice they would come to Germany, China, America, Spain, everywhere. They were contacting everywhere. The world was watching towards us. It used to be, مجھے ہمیشہ کال آتی تھی انٹرنیشنلی کہ پاکستان کے ونڈ انرجی پروگرام کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ویری ویری پازیٹیو. ہوا کیا کہ ہماری جو حکومت میں جو لوگ تھے اس وقت, انفارچونیٹلی, کب کی بات کر رہے ہیں یہ بٹوین 2004 and 2008, رائٹ. ٹھیک ہے. یہ they were saying 5 things. 1, bring private sector. جی. No public sector money coming into this area, whereas they were ready to put in money in nuclear and coal in this area and hydropower. ٹھیک ہے. اس میں نہیں ڈالا. دوسرا, they were not understanding the dynamics of wind energy. Wind energy was available. ان کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں جی ونڈ انرجی کے. We trained those people from NEPRA, from Ministry of Water and Power, from جی یہاں اس زمانے میں بابڈا کے جو لوگ ہوتے تھے سبوں کو ہم نے ریکویسٹ کی جائیں دیکھیں کہ ونڈ انرجی کیا ہوتی. دس پروسیس ٹک 2 years. دا انویسٹر پوٹنگ ان, یہ کون سا عرصہ ہے؟ یہ بٹوین 2004 and 2006. ٹھیک ہے. Now NEPRA, very unfortunate, most unfortunate that we had NEPRA there. NEPRA did not give us proper tariff. جب وہ ہمارے انویسٹر مانگتے تھے 7.5, they would say 6.
incompetence of those people. Once they were ready to give 8.5, investors were coming at 8.5. They said 6, 7. جب 9.5 انویسٹر نے مانگا, they agreed to give, the chairman NEPRA agreed to give 9.5 cents per kilowatt hour. لیکن ان کے اندر جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ, I'm sure they were from thermal lobby, انہوں نے انشور کیا کہ 9.5 کے اندر ایسی چیزیں ڈال دیں کہ وہ 8.5 سینٹ بن رہا تھا. اچھا, جو نیگوسیشن کی آپ نے بات بتائی کہ ہم ہمیشہ انڈر کٹ کرتے ہیں, انڈر ایسٹیمیٹ کر کے. اچھا, یہ انڈر ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ malicious ہے. I would say it is malicious. ہاں, تو ایگزیکٹلی I'd like to talk to you more about that. ایک کال ہے, ان سے بات کریں. تسلیم اختر صاحب ہیں. جناب السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی بہن, السلام علیکم. تسلیم اختر عرض کر رہی ہوں لاہور سے. سب سے پہلے آپ کو پروفیسر قریشی صاحب ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. بہت شکریہ جی. اور اس کے بعد آپ کو تمام جو آپ کے آئے ہوئے ہیں مینیجنگ باڈی, ان سب کو میرا سلام. اور آپ نے یہ جو بجلی کو ویسٹ کرنے کے لیے بات کی تھی, تو مجھے اس کے متعلق کچھ یہ کہنا تھا کہ یہ امیر بھی خرچ کرتے ہیں, ضائع کرتے ہیں, اور غریب بھی ضائع کرتے ہیں. بالکل, الحمدللہ ہم سب مل کے ضائع کرتے ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ یہ تو کہ میں صبح واک کرنے جاتی ہوں, یہ سب چیز کی لائبریری ہونے ہوتی ہے, حالانکہ ہم لوگوں کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے جو صحیح خرچ کرنے والے ہیں. ہمیں اتنی تنگی دی جاتی ہے. اور صبح جب میں واک پہ جاتی ہوں, وہاں اسٹریٹ لائٹ بھی جل رہی ہوتی ہیں. جو تو ہماری ریچ میں ہوتے ہیں ہم آف کر دیتے ہیں سوئچ, اور جو ہماری ریچ میں نہیں ہوتے ہیں اس سے ہم بس یہی بیزار ہوتے رہتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کا ذرا احساس نہیں. ان میں غریب گرانے سے ہوتے ہیں, امیر بھی ہوتے ہیں. رائٹ بہن, بہت شکریہ. ہر کسی کی شکایت ہے کہ ہم ضائع کیے دیتے ہیں. سر, وہ جو ٹیرف کا جھگڑا یہ ہمیشہ سے چل رہا ہے. جی حکومت دیکھیں, میں 90 سے چل رہا ہے. جی میں آپ کو تھوڑا سا ایک ویری کوئکلی جی بالکل, کہ حکومت, ہم نے پرائم منسٹر سے پرسنلی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ایسا ٹیرف دیں which is attractive for the investor. No private sector investor is going to come without attractive business proposal. It's a business. Why should he come? It's a business. Right. Charity We must give them decent tariff. Fair. اب ہوا کیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کم از کم 3-4 دفعہ میٹنگ کی, انہوں نے کرتے ہیں چیئرمین نیپرا کو بلایا, کہا کرو. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2005-6 کی بات ہو رہی ہے. شوکت عزیز صاحب کی. انہوں نے کہا بھی, لیکن the people did not understand the proper requirement of meeting investors' interest. Which people? نیپرا. ٹھیک ہے. اچھا, I wish, لیکن میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, لوگ بھی سمجھ چاہ رہے ہیں, میں عام آدمی کی طرح میں اس پر سوچ رہا ہوں, وہ کون لوگ تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں تھی, وہ نیپرا میں کیوں تھے؟ نیپرا میں تو ظاہر ہے 2 آدمی ہوتے ہیں جو ٹیرف ڈٹرمن کرتے ہیں, جو وہاں کے ڈائریکٹر آف ٹیرف ہوتے ہیں. کون لوگ تھے؟ I don't remember the name at this time. And you feel that they had no understanding of the global They did not have the proper understanding, and they would always give wrong examples. ٹھیک ہے. Not considering Pakistan. Right. Actually پاکستان کا پرابلم کیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس زمانے میں لون یعنی ڈیٹ فائنینسنگ کو لائبور پلس 3.5 پہ مل رہا تھا. They would consider this as LIBOR plus 0.2 جو حکومت کو ملتا ہے, which is wrong. We should have, اور 1% of bank interest rate is equal to 1 cent per kilowatt hour. ٹھیک ہے. So وہ 9.5 اگر کہتے تھے تو ایکچولی 12.5 cent feasible تھا. اچھا, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا, مجھے بھی تاریخ میں یاد ہے کہ ہر بار وہ جو مانگتے تھے ہم اس سے ذرا کم کرتے, پیسے بڑھتے گئے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہمیں وہ پرائس اچیو کر لی, ہم نے. یہ افسوس ہے صاحب, 6 cent سے ونڈ انرجی والوں نے شروع کیا. افسوس کی بات یہ, بیکاز آف دا انڈیسیژن آف دی ریلیونٹ اتھارٹیز دیئر ان نیپرا, 6 cent سے لے کر آج وہ 12 cent پہ تیار ہیں. اور تھرمل میں, اور اب ہم 12 نہیں دے رہے ہوں گے. اور تھرمل میں یاد رکھیں, تھرمل میں سیم ڈے 14 cent پر کلو واٹ آور دیتے ہیں اپ فرنٹ ٹیرف, ویئرز جو لانگ ٹرم میں ہمیں جو پڑتا ہے حکومت پاکستان کو وہ 28 cent پڑ جاتا ہے. جب ہم نے بتایا یہ ساری چیزیں, سم آف دی پیپل ڈڈ ناٹ ایون نو واٹ از ہڈن کاسٹ. ہڈن کاسٹ واز کہ ہم ان کو پرومس کرتے ہیں. سم آف دی پیپل سے مراد کون لوگ؟ دی ڈیسیژن میکرز. نہیں تو سر یہ بڑا ضروری ہے نا, آپ نے سم آف دی پیپل نہ کہ دیز آر دی پیپل ہو شوڈ نو دس. They should have known it. They are the decision makers. But they did not know کہ ہم hidden cost کیا ہے. For example, ہم fuel supply agreement کہتے ہیں کہ $40 پر بیرل تک ہم آپ کو فیول دیں گے, اور ایکچولی آج ہوگی 70. سو $30 پر بیرل جو حکومت پاکستان برداشت کرے گی, جو حکومت ڈائریکٹلی پے کرتی ہے ٹو دی فار فیول سپلائی اگریمنٹ, یعنی حکومت برداشت کرتی ہے, اور کسی کو نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا, آئی ایم سوری, مجھے نہیں پتا, میرا کام تھوڑی پتا کرنا. کسی کو نہیں پتا یہ ہوتا, یہ پیسے کہاں سے جاتے ہیں. حکومت کروڑوں روپے دیتی ہے, اربوں روپے دیتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, ونڈ انرجی کے اندر یہ لگانا چاہیے تھا. سر میری گزارش, آپ لحاظ آپ لوگ چھوڑیں, ابھی آپ نے جو لحاظ کیا نا یہ نہ کریں.